أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 42 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے پچھلا لیسن پڑھا ہے؟ میں نے بیچ میں پوچھنا چھوڑ دیا کہ اس کو لیسن کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں. لیسن لازمی یاد کرنا ہے. 7 ٹائم ہمارے اوپر امانہ ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے انشاءاللہ. اچھا کل ہم نے تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی تھی. اس میں سے آخری جو تعریف تھی وہ کیا تھی کہ وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اور وہ دنیا میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح پکڑ کر مصلی پکڑ کر کسی کارنر میں چلے گئے ہیں اور وہ مسجد سے باہر ہی نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کلیئر الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت غافل نہیں کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر دوں کہ اس سے ہم نے یہ لیسن لینا ہے کہ ہم چاہے دنیا کے جس مرضی کام میں مصروف ہیں وہاں سے ہم نے اپنے لیے ریسٹ لینا ہے ان سب کاموں سے، اور سے غائب ہو کر اس سے تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو جان چھڑوا کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں، یکسو ہو کر، یعنی فل فوکس کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ اپنی مسائل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں نا اور اس وقت حاضر ہوتے ہیں. جیسے ہمارا کچھ بہت بڑا کھو جائے، جیسے ایک ماں کا بچہ گم ہو جائے تو وہ اس ٹائم جس طرح دعائیں مانگتی ہے نا، تو ہمیں ہر وقت اللہ سے جب بھی کنیکشن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چاہے جا رہے ہیں لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. آگے انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے. زمین اور آسمان کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی قدرت ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ. اور اس کے علاوہ ایون ہم جب مر جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے تو ہم مر کے زمین کے اندر دفنائے تو ضرور جائیں گے لیکن ہم پلٹ اللہ کے پاس ہی رہیں گے. زمین اور آسمان سے ہٹ کر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں جانے کی، اور جب ہم مر جائیں گے تو ہم اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے. آیت نمبر 43. عالم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، انا بے شک، اللہ اللہ، یزجی وہ چلاتا ہے، سحابن بادلوں کو، ثم پھر یؤلف وہ ملا دیتا ہے، بینہ آپس میں، ثم پھر یجعل وہ کر دیتا ہے اسے، رکامن تہبتے، فترا تو آپ دیکھتے ہیں، الودق بارش، یخرجو نکلتی ہے، من خلالی اس کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا اس میں، من کچھ، بردن اولے، فَيُصِيبُ پھر وہ پہنچاتا ہے، بھی اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ اور وہ پھیر دیتا ہے اسے، عن سے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، یکاد قریب ہے کہ، سنہ
چمک، برق ہی، اس بجلی، اس کی بجلی کی، یذہبو، وہ لے جائے، بالابصار، نگاہوں کو. یہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیز جو ہر بچے نے اور ہم نے اپنے بچپن سے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ واٹر سائیکل ہے، رین سائیکل ہے، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے ایک سائنس کی کتاب میں، جس میں ہم دیکھتے تھے کہ نیچے سے پانی ہے وہ ایوپریٹ ہو رہا ہے اور وہ بخارات اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. سوائے ایک چیز کہ ہم نے اس میں سب کچھ پڑھا ہے. ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کرنے والا کو. یہ وہ ایج ہوتی ہے جس وقت ہم کسی نسل کی ذہن سازی کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو اس وقت بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے جب وہ آپ کی گود میں. گود سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر بچہ کس ایج میں آپ کی گود میں ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سال سے پیچھے. ٹھیک ہے. یعنی بچے اس ایج میں ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اسی ایج میں صرف ان کو، ابھی تو میٹیریلسٹک لائف اتنی آ چکی ہے کہ ہم دینی تعلیم تو بہت ریئر دیں گے. دنیاوی بھی جو ہم دے رہے ہیں وہ کسی نالج کے لیے نہیں دے رہے کہ اس کے پاس کوئی علم آ رہا ہے، شعور آ رہا ہے. وہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ کل کو اپنا پیٹ پال سکے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ ذرا ریشو نکال کے آپ لوگ دیکھ لیں، ایک سروے کر کے دیکھ لیں، مائنڈ سیٹ چیک کریں. کون ہے جو یہ شعور دے رہا ہے کہ میرے بچے علم کے لیے اسکول جائیں؟ ٹھیک ہے. تربیت کو فی الحال نکال دیں، علم کے لیے بھی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اور پہلے دور میں علم اور تربیت کا نام ساتھ آیا کرتا. اچھا، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. علم تارا، یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم بھی جواب دیں اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں بارش کس طرح سے ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے بادل موو کر رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ سے، آہستہ آہستہ سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ یعنی بادل کے اوپر بادل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے وہ بارش ہوتی ہے جو مسلسل آہستہ آہستہ نکلتی ہے، جو آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اور اس کے خلال، یعنی خلال کہتے ہیں کسی چیز کے درمیان میں سے آنا. ٹھیک ہے. خلل، خا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی چیز کے درمیان میں سے آنا، نکل کر آنا. تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں سے، اس کے بیچ میں سے بارش نکالتا ہے. یہ ایک نشان. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بارش کو آسمانوں سے نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پہاڑوں سے بھی پانی بہتا ہے. ہم نے وہ برف کو بھی پگھلنے کی سٹوری پڑھی ہوئی ہے سائنس کی کتاب میں. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے جب یہ ایوپریٹس ہوتے ہیں اوپر کی طرف، بخارات اٹھتے ہیں، اس میں سے کچھ اولے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ایک پکچر نکالی تھی، اب اس ٹائم پہ میرے پاس وہ فون نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک منٹ دیجیے گا، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. یہ ہم نے سب لوگوں نے یہ بچپن میں پڑھا، اور یہاں پہ ہم قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ بارش بنتی کیسے. ٹھیک ہے. زمین پہ جو پانی ہوتا ہے اس کو سورج کی گرمائش سے وہ بخارات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ بادل میں جاتے ہیں، بادل بوجھل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. پھر وہ بادل اکٹھے ہوتے ہیں، بادل کے اوپر بادل آتا ہے اور وہ پھر واپس سے پانی جو ہے وہ بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ اولے بنتے ہیں. یہ سارا پروسیس ہے. اب اس کے پیچھے صرف ایک بات ایڈ کر دی جائے اگر یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، ایک اور آگے چیز آنی ہے جو میں یہاں پہ آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ میں بار بار اسکرین مت کھولوں. لائٹ ٹریننگ کی
یہ جو بجلی کڑکتی ہے نا، اکثر ہم نے دیکھا ہے بجلی کڑکتی ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 100 دفعہ زمین پر آتی ہے، اور اس کے باوجود، اور یہ اتنی سخت ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ابھی ریسنٹلی جب یہ تھوڑا موسم کا ایشو ہوا تھا گندم کے وقت میں، ابھی گندم کتنی لوگوں کی خراب ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کی گندم ضائع ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بجلی کڑک کر اس کے اوپر گری اور وہ گندم ساری جل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایون مجھے ابھی ریسنٹلی ہمارے گاؤں کے بارے میں پتا چلا تھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر بھی بجلی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے. لیکن کیا ہم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار پوچھتا ہے کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ دنیا کون چلا رہا ہے. آسمان کے جو بادل ہیں اس میں پلس اور نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو چارجز ہیں نا، وہ ہوتے ہیں آسمان کی طرف دونوں. ٹھیک ہے. بادل میں، زمین میں جو ہے وہ صرف اور صرف پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، اور جو بیچ میں ایک جگہ ہے وہاں پر پازیٹیو چارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ نیگیٹو چارج ہوتے ہیں. اور جب بجلی کڑکتی ہے نا، تو وہ زمین سے بجلی لیتی ہے، نیگیٹو چارج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر آپس میں بجلی بنتی ہے، وہاں سے فارم ہوتی ہے. یہاں پہ اس پکچر میں یہ صحیح طرح سے نہیں بتایا جا رہا. میں نے ایک پکچر رکھی تھی جس میں یہ آئی تھنک اس میں بادل میں دونوں چارجز موجود ہوتے ہیں، اور زمین کے جو ہیں وہ نیگیٹو چارج ہوتے ہیں زمین کی طرف. زمین کی طرف سے پازیٹیو چارج کو وہ لیتے ہیں، آپس میں جب یہ ٹکراتے ہیں تب یہ بجلی پر فارم ہوتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کے کنیکشن سے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں سے ہم ہٹ کے واپس اپنی اسکرین کی طرف جاتے ہیں. قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر، اور قرآن آپ کو پورا رول نہیں بنا کے دیتا. قرآن ایک چیز، ایک پوائنٹ دیتا ہے جس کے بعد اس میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے. غور و فکر کا درس دیتا ہے. اور کتنے ہی لوگ اس طرح ہیں جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ اس نالج کو ڈیپ ڈاؤن جا کے پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. میں بس قرآن کھولوں، مجھے 1 منٹ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بات ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اسی آیت میں، آیت نمبر 43 میں، علم ترا، کیا نہیں آپ دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یزجی، وہ چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو، ثم پھر یؤلف. اب یہاں سے ہم واپس اس واٹر سائیکل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے اور وہ بادل پھر آپس میں موافقت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے ان کو تہ بتہ ان کو اکٹھا کر کے اوپر نیچے، پھر اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے. اور بارش اس کو کہا، یہ وہ بارش ہے جو کہ کنٹینیوسلی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی کنٹینیوسلی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتا ہے، پہاڑوں سے، اور کچھ اولے برستے. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے یہاں پر ایک بہت مشہور کام ہے جو کیا جاتا ہے، چھری کو چھت پر پھینک دیا تاکہ اولے رک جائیں. آئی ڈونٹ نو ویسے اس کا کیا کنیکشن ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے. میں اس پہ تھوڑا سرچ کروں گی. مجھے یہ بات ابھی ذہن میں آئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے اس طرح سے ہمارے یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ جب اولے برس رہے ہوتے ہیں تو اس کو لوہے کی یا کوئی اسٹیل کی چیز کو یا پھر چھری کو چھت پر پھینکا جاتا ہے تاکہ بارش کے اولے رک جائیں. ٹھیک ہے.
اور اسی بارش میں سے کچھ اولے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کو پہنچاتا ہے زمین پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، من برد فیصیب، پھر وہ پہنچاتا ہے بھی اسے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ کی مشیت ہے وہاں پر بارش ہوتی ہے۔ ابھی جس ایریا میں ہم لوگ ہیں یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہاں پر دھوپ ہوتی ہے اور آپ یہ چیز چلتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی ٹکڑے سے تھوڑا سا آگے جا کر آپ دیکھیں گے تیز بارش ہو رہی ہے، اور اسی سے ایک قدم، آپ ایک قدم میں یہ چیز محسوس کریں گے، یہ میں نے خود دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز، جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ بہت سارا پانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب بارش کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ یہاں پہ پانی زیادہ ہے اور یہاں سے واپس سے جو کلاؤڈز بنتے ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں، لیکن گرمی یہاں پہ اتنی ہی ہے، گرمی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو گرمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتا ہے جس طرف چاہتا ہے۔ اب کچھ علاقے ایسے ہیں، انڈیا میں ایک علاقہ بہت مشہور ہے جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اس لیے میرے مائنڈ میں نام نہیں آ رہا ہے، میری عقل بہت کم ہو چکی ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنرل نالج کا کوشچن۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر بارش کم ہوتی ہے وہاں پر پانی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے، لیکن یہاں سے بادل چل کے اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو کہاں پر پھیر دے، ٹھیک ہے، اور جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود یہ چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے اس ایریا میں، کہ آپ ایک ایریا، بالکل ایک ایریا میں نہیں، ایک قدم سے آپ یو ٹرن لے کے جائیں گے، ایک قدم آپ آگے کریں گے وہاں پہ تیز دھوپ اور ایک طرف تیز بارش ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، یکادو قریب ہے کہ سنا چمک پر بھی اس کی بجلی، اس کی بجلی کی یذہبو، وہ لے جائے بالابصار، نگاہوں کو، Come here. Come here. آیت نمبر 44، یکلبو، الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ اللہ، لیلا رات، والنہار اور دن، انا یقیناً، فی ذالک، اس میں، لعبرتن، عبرت، البتہ عبرت ہے، لا جو ہے وہ البتہ کے لیے ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت والوں کے لیے، بصارت رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اب یہ جو پیچھے 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہا ہے کہ یہ بے شک یہ عبرت ہے، بے شک ان چیزوں میں عبرت ہے، یکلب بولا جاتا ہے، یہ قلب سے بھی ہے، قلب کیا ہے؟ الٹنے پلٹنے والی چیز، ٹھیک ہے، اور الٹنا پلٹنا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کبھی سیدھی الٹی، ٹھیک ہے، اور دن کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے، ٹھیک ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتا ہے تو دن آتا ہے، ٹھیک ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، ٹھیک، اور اس میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے، مثال کے طور پر رات کو اکثر تشبیہ دی جاتی ہے سکون سے بھی، لیکن رات کے اندھیرے کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ غم سے، دن کے اجالے کو امید سے، تو یہاں سے ہم کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات سے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہ تھوڑے دیر کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز سٹل کرنے والی نہیں ہے، وہ سٹے نہیں، وہ وہیں رک نہیں جائے گی، اگر ہم غم کی حالت میں، وہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر ہم خوشحالی کی حالت میں، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، کبھی کبھی رات کا سائز بڑھ جاتا ہے، کبھی دن کا سائز بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو سیم اسی طرح ہماری زندگی میں جتنے مرضی مسائل چل رہے ہیں نا، تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو اہل بصیرت ہیں، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی گزارتے ہیں، واللہ، اور اللہ، خلق، پیدا کیا، کل، ہر، دابت،
جاندار کو مما ان پانی سے. ہر جاندار چیز، ہر جان والی جو چیز ہے اس میں او ایچ کا فارمولا ہے. میں نے سائنس پڑھائی ہوئی ہے چھوٹی کلاسز کو، یعنی 8 9 تک. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی تھی جس کی وجہ سے ان سے میں نے سائنس پڑھی. ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ ایک کسی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس دن میں نے ایک چیز اس میں غور کیا. یعنی کیمسٹری تھی. ٹھیک ہے. کیمسٹری میں ہم لوگ نا وہ پڑھتے ہیں، فارمولاز پڑھتے ہیں کہ چیز بنتی کس طرح سے، میٹیریلز کس طرح سے بنتے. ٹھیک ہے. تو اس میں نے ایک میرے سامنے بک کھلی پڑی تھی. میں پڑھا نہیں رہی تھی، پڑھ بھی نہیں رہی تھی. میرے سامنے بک کھلی مجھے نظر آئی تو میں نے اس سے پوچھا یہاں پہ ہر جگہ واٹر کا فارمولا، تو یہ کس چیز کا فارمولا، کس چیز، کیا چیز اس سے بنتی. تو اس نے بھی یہی ڈسکشن کی اور وہاں پہ ہماری جو تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی تھی وہ اسی چیز پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. ٹھیک ہے. وہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن کی طرف تھوڑا آگے چل کے جاتے ہیں انشاءاللہ. لیکن جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ واٹر کا فارمولا یوز ہو رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہر ایک جگہ پر جو بھی چیز وہاں سے بن رہی تھی اس پورے 3 پیجز میں جتنی بھی بانڈنگ ہو رہی تھی وہاں پر او ایچ کا فارمولا. ٹھیک ہے. H2O ہے نا ویسے تو واٹر، تو جو پانی ہے نا وہ ہر جگہ یوز ہو رہا. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں ذرا اپنی جاندار انسان کی طرف، اور جتنے بھی انسان حیوانات جاندار کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب سائنس کیا کہتی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کی جو بیسک ہے وہ سیلز ہے. پھر سیلز سے ٹیشوز بنتے ہیں، ٹیشو سے آرگنز بنتے ہیں، اور پھر ہماری باڈی سو اس طرح آپ کے سامنے موجود ہے ہاتھ پاؤں کی شکل. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی کو پیچھے لے کر جائیں تو پیچھے سیل بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ پانی سے بنا ہوا ہے. اور انسان جب بنتا ہے تو وہ کس سے بنتا ہے؟ پانی سے بنتا ہے. یعنی ایک منی کے قطرے سے بنتا ہے، یعنی لیکوڈ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سیل ہے اس کی اپنی زندگی بھی پانی کے اندر ہے، وہ چیز رہتی بھی پانی کے اندر ہے. جیسے مچھلی ہے نا، پانی سے نکال دے تو مر جائے گی. تو جو سیل کی زندگی ہے وہ بھی پانی کے اندر ہے. تو سبحان اللہ، اگر ہم یہ چیزیں غور و فکر کر کے پڑھیں اور اس کو ایک کنیکشن ادھر سے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو بچوں کا دماغ کدھر جا کے کنیکٹ ہوگا، ان کا یقین کا لیول کیا ہوگا. ہم؟ میں یہ اکثر چیٹ جی پی ٹی والی چیزیں اور اس قسم کی آج کی جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کبھی کبھی خوف زدہ ہوتی ہوں کہ آنے والے بچوں کو ہم کیسے جواب دیں گے. ایسے جواب دیں جب ہم ان کو کنیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. کیونکہ قرآن نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے یہ روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. یہ تو چیزیں بہت کم بتائی گئی ہیں. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، سب چیزیں بتائی. ایون دو صحابہ کرام کو یہ جو کفار تھے چھیڑا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کیسے تمہیں باتھ روم جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. تو یہ وہ واحد چیز ہے قرآن جس سے اگر ہم نالج کو کنیکٹ کریں گے تو تب جا کر ہم اپنے بچوں کو ایک اسٹرانگ بلیو دے سکتے ہیں جو آگے آنے والے چیلنجز میں ان کو کام ہے. ہم نے ابھی وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہے جو ابھی ہماری نسلیں دیکھیں گی. آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں اور ان کے پیرنٹس سے پوچھیں، اگر کسی کے دادا دادی ہیں تو وہ لوگ ہماری زندگی دیکھ کر ان کو عجیب فیل ہوتا ہو. ٹھیک ہے. آج چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے والا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈفرنس ہے جو بچے پہلے ہوا کرتے. آج کل کے چھوٹا بچہ جو بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے جو اپنے ابھی کروٹ نہیں چینج کر سکتا. تو یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں. بہت ڈفرنس ہے. میری اپنی سسٹر کے جو بچے ہیں ان میں اور میرے بچوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. اگر ٹائم تیز ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی تیز کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ سلو آ رہے ہیں. اس لیے ہم نے بھی تیز ہونا، ہم نے بھی علم حاصل کرنا ہے دنیا کا بھی، اور دنیا کا علم ہم یہاں سے حاصل کریں.
قرآن سے کنیکٹ کرتے، کیونکہ قرآن نے نا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس دی ہیں۔ پھر ہمارے جو عالم تھے نا، ہمارے عالم کیمیا دان بھی تھے، ہمارے عالموں کو پتا تھا یہ بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، الجبرا، یہ سارے ہمیں دراصل ہمیں اپنی ہسٹری ہی نہیں پتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو نا تو یہ ہمارے ہمارے لوگ تھے، ایسے ہی تو نہیں علامہ اقبال نے کہا کہ میرا دل جلتا ہے اپنی کتابیں وہاں دوسروں کے پاس دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر علم کا، شعور کا ایک جو جذبہ ہے وہ پیدا کریں، اپنے بچوں میں دیں، اور دنیا میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں، غور و فکر سے ابھی میرے سامنے پودا تھا تو مجھے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ درخت کس طرح نکلتا ہے یہ چیز ہمیں بتائی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات کر دی، ٹھیک ہے؟ کتنی سخت زمین ہوتی ہے، اس میں سے ایک نرم سا پودا باہر نکلا، ٹھیک ہے؟ واپس آتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی، مَن یمشی، جو چلتا ہے، علی بطن، یعنی پیٹ پر اس کے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن یمشی، جو چلتا ہے، علی رجلین، دو پاؤں پر، ٹھیک ہے؟ انسان، پرندے، مرغی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کچھ اس طرح کے جانور جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، انسان دو پاؤں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن یمشی، کوئی جو چلتا ہے، علی، اوپر، اربع، چار پاؤں پر، یعنی چوپائے جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں بکریاں آ جاتی ہیں، ہمارے مویشی، مال مویشی آ جاتے ہیں، گھوڑا آ جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو چار پاؤں پر چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یخلق، پیدا کرتا ہے، اللہ، اللہ، ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈفرینس بتائے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ہمارے لیے نالج ہے، اور یہ بھی سائنس ہے، کہ کچھ ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، وارمز پڑھاتے ہیں بچپن میں، پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وارمز کیسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی چیز ہے، یہاں سے ہم آیت نہیں اٹھا سکتے ان کو ساتھ کروانے کے لیے۔ میں نے خود سائنس پڑھائی، اور میں نے الہدا میں سائنس پڑھائی تھی، ہمارا کیمپس میں، یعنی جو واقع، اور وہاں پہ ہم سائنس ایسے ہی پڑھاتے تھے، اور اس کو کنیکٹ کر کے پڑھاتے تھے جتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا ہمارے پاس نالج ہے، ظاہر ہے ہم لوگ بھی اتنی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک لمیٹڈ علم دیا، ہر کسی کے پاس ہر نالج نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہر وقت علم حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ سارا علم اکٹھا نہیں کر سکتے، اور مجال ہے جو ہمارے پاس علم ہے وہ ہمیں ہر ٹائم یاد رہے۔ مجھے ابھی اس ٹائم پر سب کچھ یاد نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ انسان کا حافظہ کم ہو رہا ہوتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ، تو یہ بھی ہماری ایک ویکنس ہے، ہم لوگ ویک ہیں، تو ہمیں کس چیز کا تکبر؟ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے پیدا کر دیا، کون ہے سوال کرنے والا؟ تو کہہ سکتا ہے کہ اس طرح سے کیوں پیدا کیا؟ آج ہماری میک اپ انڈسٹریز اتنی پیک پہ جا رہی ہیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کمانے والی جو انڈسٹریز ہے یہ میک اپ انڈسٹری، ٹھیک، اور اس کے پیچھے پراپرلی کام ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم ابھی خوشی نہیں ہے اس چیز سے جو ہمیں نیچرلی مل چکا ہے۔ ہاں، اپنا خیال رکھنا، صاف صفائی کا خیال رکھنا، یہ ہر انسان پر فرض ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ پھر ہم اس سے یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من یشاء، ٹھیک ہے، یخلق اللہ ما یشاء، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا پیدا کیا، ہم پھر اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز پر یقین رکھیں، جیسے ہم ہیں پرفیکٹ ہیں، یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، اور پازیٹیو کانفیڈنس دیتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کوئی اپنے بچے کو یہ کانفیڈنس دے سکتا ہے کہ اس کو کوئی بچہ، اگر کسی کا بچہ ذرا ڈارک کلر کا ہے تو اس کو کمپلیکشن کا شکار نہ ہو؟ یہ آئے ذرا اس کو چھوٹی سی یاد کروا دیں
کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے، اور یہ ہم جس کنڈیشن میں ہیں اس ٹائم پہ یہ بیسٹ ہے۔ آیت نمبر 46، لقد، البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، آیات، آیات مبینات، واضح، کلی، سمجھا دینے والی، ہم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں ایسی آیات جو بندے کو سمجھا دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں ہر چیز۔ واللہ، اور اللہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈر، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے جو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر مانگے مل جاتی، ٹھیک ہے، ہم نے آنکھیں نہیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ہم نے ناک نہیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ، ہم نے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے بغیر مانگے دے دی۔ بہت سی چیزیں ابھی ہمارے اس ٹائم پر بھی ہماری زندگی میں ہونے والی بہت سے جو اللہ کے انعامات ہیں وہ ہمارے مانگے بغیر بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہتر دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے کم، تاکہ ہم بہتر کی طرف مزید کوشش کریں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ وہ واحد چیز ہدایت ہے جو مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ اچھا، واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستے کے مستقیم سیدھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَّعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم، اور پھر، یتولا، منہ پھیر لیتا، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعدی، بعد، ذالک، اس کے۔ اب یہاں پہ 47 آیت میں ہم نے اپنا ذرا چیک رکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں سے، یہاں سے آگے ہم نے ذرا گلاسز اپنے اوپر لگا کے رکھے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا، اور جب، دعو، وہ بلائے جاتے ہیں، اللہ، طرف اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، درمیان ان کے، اذا، تب، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، یعنی جب ان کو فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے، کسی ایسی بات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ فیصلے کی جو بات ہے وہ دونوں طرح سے، دینی اور دنیاوی دونوں، یعنی ان کو کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے، جنگ میں جانے کو کہا جاتا ہے، یا ان کے کوئی معاملات ایسے جو دین کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ ایک تو ہے نا بالکل ہی، اب آپ گھر میں کیا پکائیں، بعض لوگ نا جد کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کچھ ایونٹس ایسے ہیں جو بہت پرسنل لیول پہ جاتے ہیں نا، مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے معاملے میں اتنا بتا دیا کہ حلال اور حرام کے، ٹھیک، یہ دین کا حصہ ہے، اب آپ اس کو کیسے بنا کے کھا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر۔ بہت سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم یہ چیز مجھ سے بہتر جانتے تھے، تم کر لو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ جو جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو وہ ان سے بھی علم سیکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان سے بھی علم سیکھا جاتا تھا، لیکن اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ان کے ہر قسم کے جو معاملات ہیں نا، جیسے ان کو جنگ میں جانے کا جب کہا جا رہا ہے، جب ان کو کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، مال غنیمت کے بارے میں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز سے اعراض، یعنی وہ کو قبول نہیں کرتے، اور جب ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف کہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بتائیں، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے گلاسز اپنے اوپر لگا کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِن، اور اگر، یکن، ہو، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، یا تو وہ آتے ہیں، الیہ، طرف اس کے، مذعنین، مطیع ہو کر، بڑے فرما بردار ہو کے، اور یہ مذعنین کا مطلب ہے یعنی ایک اشارے پر مطلب فوراً سے آ جائے، جیسے ہم بچوں کو کوئی ان کی
नापसंदीदा चीज दिखाएं, उनको कहें आके ले लो, तो वो इतने शौक से नहीं आ रहे, ठीक है। और कुछ चीज बच्चों को बहुत पसंद है, देखा है कभी कैसे फटाफट स्पीड के आते हैं, तो ये दो वो डिफरेंट चीजें हैं। एक पे वो भागते हैं कि भाई नहीं ये हमें नहीं चाहिए, और एक पर जो उनके हक में आ रही है, यानी अब यहाँ पे पिक एंड चूज वाली चीज कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। एक की तरफ भाग के आ रहे हैं, इशारे करने की जरूरत है, और एक की तरफ वो कह रहे हैं हम साइड पे हो रहे हैं, राज बरतते हैं, उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कबूल नहीं कर रहे। आप अल्लाह ताला के बारे में आगे क्या कह रहे हैं, अफ़ी कुलूबिहिम, क्या उनके दिलों में मारादुन, कोई बीमारी है। हमारा जो जिस्म है ना, जिस्म की बीमारी क्या होती है, जैसे कोई खरोंच आ गई, सॉरी कोई बाजू टूट गया, ठीक है, ये जिस्म का बैलेंस्ड ना होना, ठीक है, वो चीज़ बीमारी होती है। या आपको कभी आपने कुछ गलत खाना खा ली, या उससे कुछ आपको आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेज पर नहीं है, ठीक है, या फिर इंसान को नज़र सही से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है उसको नज़र की बीमारी, ठीक। फिर उसके अलावा अगर किसी को शुगर है, तो इसका मतलब है वो बीमार है। सेम इसी तरह दिल की भी कुछ बीमारियां होती हैं, जिसमें से जिसको शक भी कहा जाता है, जिसका भी आगे साथ ही जिक्र आ रहा है, आमिर ताबी। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्या इनके दिल बीमार हैं, ये रूहानी तौर पर बीमार है। दिल की जो बीमारी है ना, वो रूहानियत से ताल्लुक रखती है। दिल अक्सर हम सुनते हैं दिल की भी नजर होती है, ठीक है, तो जो दिल है ना, उसकी बसारत इनकी बीमार हो चुकी है, रूहानी तौर पर उनमें फर्क आ चुका हुआ है, उनके अंदर बीमारी आ चुकी है। दिल के या जज्बाती तौर पर जो है वो इत्दाल में ना होना, दिल की बीमारी। या फिर अमीर ताबू, या फिर वो शक में पड़ गए हैं, अम या खाफून, वो डरते हैं, वो खौफ खा रहे हैं, अन के, या हिफा, जुल्म करेगा अल्लाह अल्लाह अलैहिम, उन पर, व रसूल, व रसूलुहु, और उनका रसूल। यहाँ पे तीन चीजों का जिक्र हुआ है, जब कोई शख्स किसी चीज से इनकार कर रहा होता है और उसको मानना नहीं चाह रहा होता। क्या चीज है, क्या खौफ खतरात है, दिल की बीमारी हो सकती है, शक हो सकता है, या फिर ये खौफ हो सकता है कि अल्लाह ताला जुल्म करेगा अल्लाह के रसूल की बातों पर, यानी यकीन नहीं है ना कि अल्लाह ने जो नाजिल किया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत दी, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं, वो हमारे लिए सही नहीं, ठीक है, शक है। अब यहीफा जो है, इसको कहा जाता है कि फैसला करते वक्त एक तरफ झुक जाना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जुल्म करना, इसमें इसको इस तरफ कंसीडर किया जाता है। और इसका जो असल मानी है, यह हाफा, हाफा यहीफ उससे है, यानी कि किसी चीज को ठीक करते करते ना, उसको यानी उसको एक शेप देते देते उसको इतना कट करना कि वो अपने असली साइज से कम हो जाए, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये एक जुल्म की तरफ है ना, कि किसी चीज को काटते काटते ही उसकी कमी कर दी जाए, तो ये वो चीज है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे तीन चीजें पूछी हैं, जरा हम अपने आप से पूछें कि हम अगर अल्लाह की बात नहीं मान रहे, तो हमें क्या ये हमारे दिलों में तो कोई बीमारी नहीं है, कहीं हमें कोई शक तो नहीं है, या फिर हमें कोई खौफ है कि भाई अल्लाह ताला हम पर जुल्म करेगा, जबकि अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला कर बेहतरीन फैसला करने वाला है अपने बंदों के लिए। फिर अल्लाह ताला क्या आखिर में इनको बता रहे हैं कि ये समझ रहे हैं ना तीनों चीजें, और ये समझ रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हो जाएगा, असल क्या है, बल उलाइका, बल्कि यही लोग हुमुत ज़ालिमून, यही लोग खुद जालिम, ठीक है। यहाँ पे किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, आपने बाय मिस्टेक किया या फिर आपसे हैंड रेस आपने खुद किया। जी मैंने किया था, मुझे इसके समझ में नहीं आया। मुझी मतलब 49 आयत, 48 आयत। 48।
جی، معرضون یا مذعنین. اچھا، مذعنین. یہ صحیح، یہ ہے بہت زیادہ فرما برداری سے. ٹھیک ہے، مطیع ہو کر یعنی بہت زیادہ فرما بردار، فوراً سے پٹک سے بات مان لے. جیسے ہی ان کے حق میں کوئی بات آئی، انہوں نے فوراً سے انہوں نے بات مان لی، بہت فرما بردار ہو کر بات. جی، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. آیت نمبر 51. انما، بے شک، کانا ہے، قولا، قول، المؤمنین، مومنوں کا، اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ طرف اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، لیحکم کہ وہ فیصلہ کرے، بینہم درمیان ان کے، ان کے یقولو وہ کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا. اب ہم نے یہاں پہ بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی کوئی بات آتی ہے یا ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ابھی آج کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو کلام ہم تک پہنچایا یا اپنی سنت ہم تک جو پہنچائی، اور سنت میں حدیث میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے اور قول سے اور اقرار سے ثابت. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے فیصلے کیا اس کے مطابق ہوتے ہیں یا ہم اس سے پلٹنے والے ہوتے ہیں، یا ہم جیسے ہی سنتے ہیں نا ہمیں کوئی بات پتہ چلی جو ہم پہلے کر رہے تھے اور ہمیں پتہ چل گیا اب یہ ایسے نہیں کرنی اور ایسے کرنی ہے، تو ہمارا کیا رویہ. 50 اور 51، یہ ذرا ہم اپنا جائزہ یہاں پہ لیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم سمعنا و اطعنا کہتے ہیں یا ہم پلٹنے والوں میں سے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا نہیں یہ والی بات چھوڑ دے، اس میں ہمیں تھوڑا سوٹ نہیں کرتا. کسی کی شادی آ گئی ہے، اچھا تھوڑا ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ سوچنے. ٹھیک ہے، اچھا میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے ماشاء اللہ، اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، سمعنا و اطعنا کریں گے یا پھر تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ دیں اور کچھ اور کر دیں. کون سا رویہ ہم اختیار کرتے ہیں جب ہمیں اصل میں معاملات کرنے پڑتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چیز آتی ہے اولئک هم الظالمون یا پھر اولئک هم المفلحون، یا پھر وہ اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈال کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یا پھر وہ فلاح پا جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا. اب یہاں پہ بھی یہ جو اطاعت ہے نا یطیع ہے، اور وہاں پر بھی کیا تھا، مطیع تھا. وہ اس اس کانٹیکس کے حساب سے. اب یہاں پر ہر وہ اطاعت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ قرآن سے ہے چاہے وہ سنت سے، فرما برداری کرنا، اس کو ماننا اور اس کی پھر پیروی بھی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. اچھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور دوسری چیز پھر وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ اور وہ تقوی اختیار کرے گا. ایک خشیت الہی اور پھر ایک تقوی، ہر چیز سے ابھی کچھ کیا نہیں ہے، ہر چیز سے بچ بچ کر چل رہا ہے انسان، ہر چیز سے پہلے ہی پریڈکٹ کر رہا کہیں مجھ سے یہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کو سامنے رکھ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، مفلحون اور فائزون دونوں چیزیں فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اور کامیاب کون ہوگا، جو جنت میں سوری جہنم سے نکال دیا گیا. یہاں تک کہ بات نہیں ختم ہوتی، جو پھر جنت میں ڈال بھی دی گیا کیونکہ جہنم سے تو نکال دیا گیا، وہاں سے تو ہو گیا، کچھ لوگ ویٹ لسٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، جہنم سے نکال دیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا. یہ اصل سکسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دی ہے اور ہم نے اپنی نسلوں کو بتانی ہے. سکسیس یہ نہیں ہے کہ جیب میں بہت سارا پیسہ پڑا ہو. اور میں اس چیز کے خلاف نہیں، میں اس چیز کی سپورٹر ہوں. آپ لوگ بزنس کریں، آپ اپنے بچوں کو نوکر کیوں بنا رہے؟ آپ ان کو بزنس کروائیں. کہ کوئی ماں ہے جو یہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے کہ میرا بچہ بڑے ہو کے بزنس کرے؟
ہم اپنی جنریشن کو نوکر بنا رہے ہیں، اور یہ جو یہودی ہوتے ہیں یہ 10 10 سال کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے بیچنا کیسے. مجھے ایک کمپنی بتا دیں جو ہماری مشہور ہوئی ہو ڈائپرس کی، کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے اس ٹائم پہ. جب آپ کسی ابھی ہم کرنے لگے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، بائک آؤٹ کرنے لگے ہیں، تو باہر کسی کنٹری میں ہمارے پاس ڈائپرس نہیں ہے کسی کے یوز کرنے. اور یہی ابھی استاذہ فرت نائک کے ساتھ ہمارا ان دنوں میں لیکچر ہو رہا تھا یہاں کی آڈینس کے لیے، تو انہوں نے یہ چیز پوچھی کسی نے سوال کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس پہ یہی دکھ ہے کہ ہماری جنریشن میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس نے جا کر کوئی چیز ایجاد کی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہمارے باہر ملکوں میں آ جاتے ہیں ہم لوگوں کی طرح یہ ان کے کام کرنے، ٹھیک ہے، ان کے انجینئر بن کے یہاں پھر ہم لوگ لگے. ٹھیک. دوسری چیز کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں کسی بھی ملک میں جا کے. اور یہ بھی چلے، میں اس کو غلط نہیں کہتی، لیکن کون اس مائنڈ سیٹ کو کھولے گا کہ یار بزنس کرو، اسٹرانگ بنو. اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے ہر لحاظ سے. اچھا، اب انسان نے ساری کوشش کر لی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو. کس اس کے پیچھے بیسک کیا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی تھی، اس نے ناشکری نہیں کی، وہ اس حال میں خوش تھا. ہاں، اپنی طرف سے اس نے ساری کوششیں کر لی، لیکن اگر اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ میں پتھر بھی باندھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کیا. لیکن یہاں پہ کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ دوسروں کے غلام مت بنے، دوسروں کو مت اتنا فالو کریں کہ آج ہماری ڈریسنگ بھی جو یہاں وہاں پہ پہنی جا رہی ہے وہ ہمارے پاکستان میں پہنی جا رہی ہے. ہمیں آج پتہ ہی نہیں، ہم اپنے بچوں کی جو شرٹوں کے اوپر بھالو بنے ہوئے ہم وہ بھی وہ نہیں کہ کوئی لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ معاملات ہیں جو ہمارے سوچنے کے. ہم نے اپنا رویہ چیک کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بات آنے کے بعد یہ کون سے الفاظ اختیار کرتے. سمعنا واطعنا والے، کیا ہم مومن ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف یہاں پر کہا ہے کہ جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کس کے مطابق ہوگا، تو ان کا ایک ہی الفاظ ہے سمعنا واطعنا، وہ ایک ہی چیز بولتے ہیں. اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو کر چلتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہر چیز سے بچ بچ کر چلتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہ کامیاب ہونے والے. وہ اقسم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہدہ، پکی، ایمانہم، قسمیں اپنی، لئن، البتہ اگر، امرتہم، حکم دیا آپ نے انہیں، لَيَخْرُجُنَّ، البتہ وہ ضرور نکلیں گے. کل، کہہ دیجئے، لا تقسموا، نہ تم قسم کھاؤ، طاعۃ، اطاعت، اطاعت معروفت، جانی پہچانی. یعنی اگر کوئی بندہ ہے نا، آپ اس کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا عمل سامنے نظر آئے گا کہ یہ کس سائڈ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ، ان اللہ خبیر بما تعمل، اللہ تعالیٰ تو بے شک خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے. اب یہاں پہ قسم ہے نا، تو قسم میں 4 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک، جس چیز کے نام پر قسم کھائی جائے. ٹھیک ہے. ایک، جس چیز کی قسم کھائی جائے. ایک، جس چیز کے ساتھ قسم کھائی جائے، جیسے قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. قسم، قسم خود. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب کیا کیا آ رہی ہیں چیزیں. اقسم ہے تو وہ جس چیز کو کھایا جا رہا ہے، جس چیز کو کھایا جا رہا ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. فعل بھی اس کو بولتے ہیں. باللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ جو قسم ہے وہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جہدہ یعنی پکی قسمیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی
طرف قسم کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے وہ بات کیا ہے؟ لا یخرجن، کہ ہم ضرور نکلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قسمیں مت کھاؤ. اور یہ کب کی بات ہے؟ جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اب ہمارے یہ کوئی فائدے کی چیز آ رہی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں نا جب کہ کوئی مال غنیمت مل گئے ان کو، تو وہ اس ٹائم قسمیں کھا کھا کے بتاتے ہیں اگلی دفعہ تو ہم ضرور کریں گے یہ کام، اگلی دفعہ تو ہم ایسے کریں گے، اگلی دفعہ. تو اس میں ذرا ہم نے اپنا رویہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے تو آیت اتری ہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو ان کے بارے میں ان کا رویہ سامنے لایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ ہر دفعہ یہی پھر کہتے ہیں اگلی دفعہ ہم ضرور کریں. تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں. اور اس بات کو ہمیشہ ہم نے یاد رکھا، تمام چیزوں سے واقف ہے جو ہم کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی. کل کہہ دیجیے اطیعوا، اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. فإن، پھر اگر تولوا، تم منہ پھیرو، فإنما، تو بے شک، علیہ، اس رسول پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ماں، جو حملہ، بوجھ ڈالا گیا، یعنی ان کے اوپر کیا چیز تھی کہ وہ پہنچا دیں. آپ کا کیا کام ہے؟ پہنچا دیں. وعلیکم، اور تم پر، ماں، جو حملتم، جو بوجھ ڈالا گیا تم پر، یعنی کہ ہم نے جو ہمارے پاس آیا، قالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. جو ہمیں پتہ چل گیا، جو ہم نے دیکھ لیا، ہم تک پہنچ گیا، پہنچا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچا دیا، سنت پہنچا دی. تو اب ہمارا کیا رویہ؟ اگر ہم نے وہ چیز نہ کی تو پھر اس کا بوجھ ہمارے اوپر، اب اس کا بوجھ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. اور وہ سورہ بقرہ میں وہ کیا دعا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت. ٹھیک ہے، تو کوئی بوجھ ایسا نہیں ہوگا جو کہ ہمارے اوپر ایسا آ جائے جو ہم نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، یہ وہی ولا حمل ہے. اور حمل تو یہ ہر وہ چیز جو جس کے ذمے ہے نا، وہ بس اتنا ہی اٹھائے، اس کے اوپر ہے. کوئی اس میں دوسرا ایڈ آن نہیں ہوگا ہمارے بچے آ کے ہمارا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یا ہم نے کچھ اپنے بچوں کی وجہ سے کہیں کمی کوتاہی کر دی، وہ لوگ سو رہے تھے اور ہم نے ان کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا. اب اس نے آج سنڈے ہے اور کل اسکول جانا ہے منڈے کو، تو خیر ہے کوئی نہیں، آج سویا. تو یہ ہماری ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ایک چیز بولتی ہوں، اپنے آپ کو سناتی ہوں کہ میری ویلیوز مجھے پتا ہوں، تاکہ کل کو جب مجھے کہیں پہ فیصلہ کرنا پڑے تو میں ویک نہ ہوں، مجھے پتا ہو کہ یہ میری ویلیوز ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. اور ساتھ دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اس سچویشن سے نکال لے جو ہمارے اوپر مشکل ہے، آزمائش ہے، اس کے یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم کسی چیلنج میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. آمین. آگے کیا ہے؟ یہاں پہ نا وَإِن، اور اگر تُطِیعُوهُ، تم اطاعت کرو گے، وَإِن، اور اگر تُطِیعُوهُ، تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا، تم ہدایت پالو، تمہارا اس میں فائدہ ہے. وما، اور نہیں ہے، علی الرسول، رسول پر، الا، مگر، البلاغ، پہنچا دے، کھلم کھلا، وہ تمہیں کلی ساری چیزیں اس نے بتا دی. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم مانو یا نہ مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا تھا کہ وہ ہمارے تک پہنچا دے. وعد اللہ، اور وعدہ ہے اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذی، ان سے جو، آمنو، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی کیے. ٹھیک ہے، صرف لا الہ نہیں پڑھا، بلکہ لا الہ کو بھی اگر آپ تھوڑا اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن سنیں تو لا الہ خود ایک عمل ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ خود ایک عمل ہے کہ ہم ہر چیز کا رد کر رہے ہیں، کہ ہم کچھ
کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی چیز سے دور کرے۔ تو عمل ضروری ہے ایمان کے سارے ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہم جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد ہمیں عمل بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لا البتہ یستخلفنہم ضرور جانشین بنائے گا انہیں، فی الارض زمین میں، کما جیسا کہ استخلفا اس نے جانشین بنایا تھا الذین انہیں جو من قبلہم ان سے پہلے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زمین پر اقتدار بخشا۔ سیم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ صحابہ کے ساتھ بھی یہ وعدہ پورا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اقتدار بخشا، زمین پر اسلام لوگ لانے لگے، اور وہاں پر جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ سیکیورٹی وہاں پر مزید پکی ہو گئی، لوگ اتنے امیر ہو گئے کہ وہاں پہ کسی کو ضرورت نہیں تھی مانگنے کی، یعنی کہ اگر دینے والے وہاں پہ لوگ ہوتے تو لینے والا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا اور اس کو پورا بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں جانشین بنا دے گا، جیسے کہ ان کے پہلے والوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا۔ ولا یمکنن اور البتہ وہ ضرور جما دے گا ہم ان کے دینہم دین ان کا الذی وہ جو ارتضی اس نے پسند کیا ہے، لہم ان کے لیے، ولا اور البتہ یبدلنہم ضرور بدل دے گا انہیں، من بعد بعد خوفہم ان کے خوف کے، امنن امن، یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون وہ نہ شریک کریں گے، بھی میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا صرف ان کے لیے صرف یہ یاد نہیں تھی کہ بھائی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہاں پر یہ اس پر شیئن، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی اس ٹائم پہ ایک بت ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی چیز کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اس کو شریک کرنا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کسی سے بڑھ کر ویلیو دیں، ٹھیک ہے؟ اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، اور ہمارا عمل کیا ہے، صحیح؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کس لیول کے مسلم۔ ہمیں جہاں پر بھی جہاں پہ بھی ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، وہاں پر ہمارا ریئیکشن یا ایکشن کیا ہوگا۔ ومن اور جو کوئی کفر کرے بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ الفاسقون جو فاسق ہیں، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ یہاں پہ پھر نماز قائم کرنا دیں ایک صورت، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور دو ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے پر رحم۔ لا تحسبن اب لا جو ہے نہیں تحسبن، یہ جو نون کے اوپر شد آ رہی ہے نا، یہ آ رہی ہے کہ ہرگز نہ سمجھے الذین ان کو جنہوں کفر کیا، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے، فی الارض زمین، مأواہم اور ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے۔ یعنی ہم کسی کے پاس بھی مال دیکھ کر یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، یہ دیکھ کر کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ ابھی اس ٹائم پر ہم دیکھ لیں کہ فلسطین کبھی جو یہودی ہیں کبھی فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں، اور کبھی
کس طرف اپنی توپوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، تو بے شک ان کے پاس اس ٹائم بہت طاقت ہے۔ ہمارے جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں وہ تو اللہ کے پاس امان ہے، لیکن ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا ان کی موتوں کے بعد، اور انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا ذلیل ہوں گے، اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے یہ ہو۔ یہ ان یہودیوں کی بات ہے جو اس ٹائم پہ وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی، تو ان کے لیے کیا ہے، وَمَأْوَاهُمْ النار، ان کا ٹھکانہ پھر آگ، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے بچے، ولا بئس، اور کتنی کتنی بری لوٹنے کی جگہ۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ باہر سے تھکا آ رہا ہوتا ہے، وہ لوٹ کر کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر میں ہی جاتا ہے، اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ آپ گھر میں بھی ہر ٹائم فساد برپا ہو تو اس مرد بیچارے کی کیا کہتے ہیں؟ مطلب نہ وہ باہر سے بیچارہ ایک ہو کے آ رہا ہے گھر میں، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، کیونکہ ہم اردو کو تھوڑی سی یہ بات سمجھ آنا چاہیے، جو ہمارے مرد باہر سے تھکے آ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو تھوڑا سکون کی جگہ۔ تو اب ہمارے اس وقت ہم سب کے لیے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک، اور جنت کے بارے میں آتا ہے کتنا بہترین ٹھکانہ، کتنی بہترین رہنے کی جگہ، اور جہنم کے بارے میں کتنی بری جگہ رہنے کی، اور یہاں پر ورڈ یوز ہے لوٹنے کی جگہ۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا، تو وہاں پر کتنی بری جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی لوٹنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم نے جو ابھی زنا والی آیات تھی وہاں پر جو ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ایک کنویں میں سے بدبو آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے چیخنے اور چلانے کی بھی آواز ہے، تو اب اس میں سے نکالے جائیں گے۔ ایک اور تو ملتا ہے کہ چمڑی ہے اس وہ ختم ہو جائے گی، اتنا جلے گی کہ اس کو پھر چمڑی لائی جائے گی۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے راستے پر رکھے، اور ہماری نسلوں کو ہدایت کے راستے پر۔ آمین۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں، الذین، وہ لوگ جو مالکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، والذین، اور وہ جو لم، نہیں، یبلغوا، پہنچے، الحلم، بلوغت کو، منکم، تم میں سے، ثلاث، تین، مرات، تین بار، من، پہلے، قبلی، من قبلی، پہلے، صلاۃ، صلاۃ فجر، فجر سے پہلے، وحین، اور جس وقت، تضعون، تم اتارتے ہو، ثیابکم، کپڑے اپنے، من الظہیرات، من الظہیرات، دوپہر کے وقت، ومن بعدی، اور بعد، صلاتی، نماز العشاء، نماز عشاء کے۔ یہاں سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی جاؤں۔ وہ بچے جو ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے نا، وہاں پر بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ان کو سکھایا جا رہا ہے، پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی۔ یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی، یہ ایٹیکیٹس، ٹھیک ہے، کون سے ایٹیکیٹس ہیں؟ وہ لوگ یہ جو ایمان، آواز آ رہی، کسی نے پوچھا کچھ؟ جی، حکومہ بلوغت کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلوغت ہوتا ہے کسی کا بالغ ہو جانا، ٹھیک ہے، بالغ ہو جانا بولتے ہیں کسی کا نوجوان ہو جانا، جس کو ہم اردو میں شاید، ٹھیک ہے، بلوغت کا مطلب جو نکلا ہے نا، وہ کسی جی ایک اسپیسیفک حد تک پہنچنے کو بھی بولتے ہیں، یعنی ایک ہم لوگوں کے ملک میں بلوغت کس کو بولا جاتا ہے؟ جو 18 سال تو پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
اللہ نے بلوغت کو کسی ایج کے ساتھ کنسیڈر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسلام میں کوئی بھی وہ بالغ کسی اسپیسیفک بڑی ایج عمر میں کا نہیں ہے۔ بلوغت یعنی بڑی عمر کا؟ آپ نے کیا بولا، بڑی عمر کا بچہ؟ نہیں نہیں، بڑی عمر والا بلوغت. ہوں، یعنی ایک ایج تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں 3 مرتبہ کا بھی پھر ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار، ٹھیک ہے؟ ایک اسپیسیفک ایج پر پہنچ جائے جب وہ بڑے ہو جائیں. میں یہاں پہ کلیئر کر رہی ہوں، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اجازت لیں، ٹھیک ہے؟ اجازت طلب کریں. کون کون؟ کہ جو ہمارے انڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ جو غلاموں میں آ جاتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے بچوں میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ جو ابھی بلوغت میں نہیں پہنچے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ تھوڑے چھوٹے ہیں. کس وقت پہ وہ کس تین پہر میں، کس 3 وقت میں وہ اجازت مانگیں گے؟ جیسے دیکھیں، پیرنٹس اکثر ریسٹ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ پیرنٹس کا سیپریٹ ایک ایریا ہے. تو بیفور فجر، فجر سے پہلے، ٹھیک ہے؟ کمرے میں جانے سے پہلے وہ دستک دیں گے، اجازت دیں گے. اگر کسی نے اندر آنے کا کہا ہے تو اندر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کب؟ کہ جب وہ دن کو، جب جیسے تھوڑا 12 کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے، 12 یا عصر کے تک کا آپ کا ٹائم کر لیں، جب لوگ آرام کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی اور ابھی بھی شاید گاؤں وغیرہ میں تو یہ کافی ہے چیز، کہ جو دن کی دھوپ ہوتی ہے نا، اس میں لوگ تھوڑا سا گھروں میں جا کے آرام کرتے ہیں، دن کی دھوپ والا جو پہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جب اپنے کپڑے ذرا ہلکے کر لیتے ہو، تو اس وقت بھی جب کمرے میں یا ایک سائڈ پر ریسٹ ہو رہا ہے، تو یہ لوگ وہاں اندر جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو لے لیں بالپاس. تو یہ 3 وقت ہمیں بتائے جا رہے ہیں جس میں آپ کے پاس آنے کے لیے بچے آپ کے اجازت مانگ کر اندر آئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ دوپہر کا وقت، ظہیر، یعنی یہ جو ظہر والا وقت ہوتا ہے، ظہر سے اثر والا وقت ہے. اور پھر تیسرا اس کے بعد کون سا؟ صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد. اب عشاء سے پہلے تو ظاہر ہے ہم لوگ آلموسٹ ساتھ ہی ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی. تو یہاں پر یہ تیسرا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ تین ثلاثو، 3 عورات، پردے کے وقت، لکم، تمہارے لیے. عورات، یہ عورت اور عورات یہ سیم سیم ہے. اور عورت، عورا جو ہوتا ہے نا، عورت کا بھی جو ورڈ ہے یہ پردے سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پردے کے وقت کیسے ہیں؟ کہ اس وقت میں ہم لوگ اپنے نارمل کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نارمل کنڈیشن سے مراد ہے ہو سکتا ہے کوئی ریسٹ کر رہا ہے. اور اسی میں ذرا ایک رجحان میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف بھی لے جاؤں کہ ہمیں کسی کی پرائیویسی میں نہیں داخل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 وقت ایٹ لیسٹ، ویسے تو کبھی بھی دھڑلے سے کسی کے بھی کمرے میں گھس جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ 3 وقت، بیفور فجر یعنی فجر سے پہلے اور وہ بعد والا ٹائم نہیں. ظہر، یہ دوپہر کا جو وقت ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تو منہ اٹھا کے بندہ اندر نہ چلا جائے. صحیح؟ یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور ہم بھی ایک دوسرے بڑے بھی تھوڑا خیال رکھیں. صحیح ہے؟ اور ایون جو ملازمین ہیں یہ چیز ان کو بھی سکھانی چاہیے. پھر عشاء کے وقت، عشاء کے بعد والا جو ٹائم، اب یہ بالکل ریسٹ کرنے والا ٹائم. تو کوئی کام پڑ گیا، کوئی ضرورت ہے، تو بھی کیا ہے؟ اجازت لیے بغیر کوئی کسی جگہ داخل مت. تو یہ پردے کے وقت ہے. لیسا، نہیں، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ، علیکم، ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدا، بعد، ہننا، ان اوقات کے، یعنی ہننا کی جو ضمیر ہے یہ وقت کے اوپر جا رہا ہے. پیچھے جو بتایا نا، یہ 3 اوقات میں کوئی کسی کو اجازت لیے بغیر اندر نہیں جائے، تو یہ ضمیر اس کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ طوافون، بکثرت آنے جانے والے ہیں، علیکم، تم پر، بعضکم، بعض تمہارے، علی بعض، بعض پر. کذالک، اسی طرح، یبین،
واضح کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے الآیات، واللہ اور اللہ علیکم سوری علیم خوب علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بالغ کا مطلب پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہم انشاءاللہ کل اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے، تھوڑا سا ٹائم اور آپ لوگوں کا چاہیے ہوگا کیونکہ آج آلریڈی 12:30 ہو چکے ہوئے، میں اس کو مزید اینڈ تک نہیں لے کے جا سکتی۔ 64 آیات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور ہے اس کا، یہ 64 آیات، ٹھیک ہے؟ تو بس انشاءاللہ یہ دو پیجز ہم کل کریں۔ ہوپ فلی یہ آیت سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آئی تو آپ لوگ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں 3 اوقات ہیں جو پردے والے ہیں، فجر، ظہر اور عشاء، آسان الفاظ۔ ایک ہم جو فجر کے ٹائم پر جو اندھیرے والا وقت ہے، اور ایک عشاء، یہ 2 صبح کے ہو گئے، اور ایک بیچ میں جو ریسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جس کو شاید کیلولا ہاں کیلولا بولتے ہیں۔ تو یہ 3 وقت ہیں، ایٹ لیسٹ اس ٹائم پر ڈسٹرب مت کیا جائے کسی کو بھی، اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تب بھی کوئی ایک دوسرے کو یہ رولز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر بچوں کو یہ چیز بیسیکلی سمجھانے والی ہے کہ یہ وقت ہے نا، اس وقت میں کسی کے بھی روم میں نہیں جائے گا، ایون دو آپ دادوں کے روم میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، کیونکہ صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کوئی بندہ سو رہا ہے نا اچانک سے، اسپیشلی جو بوڑھے ہوتے ہیں، اچانک سے آپ کہیں داخل ہوں گے تو وہ ایک دماغی اسٹیٹ بھی ہل جاتی ہے بندے کی، ٹھیک ہے؟ اور دونوں طرح سے یہ سمجھانا ہے، نہ آپ امی ابو کے کمرے میں جائیں گے، تو یہ چیزیں ایٹیکیٹس ہیں، بیسیکلی اس سورہ میں ہم نے بہت سے ایٹیکیٹس تھے، تو ابھی آگے مزید کچھ اسی میں ایٹیکیٹس آ رہے ہیں کس کس چیز میں اجازت مانگی ہے۔ پھر باقی کچھ یہاں پر ہے کہ باقی پھر کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں ظاہر ہے ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، گھر کے معاملات کرنے ہیں، باہر کے معاملات کرنے ہیں، تو اس میں آنا جانا کثرت سے لوگوں کا لگا رہے گا، تو اس میں پھر آپ کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر، لیکن اس کا مطلب دوسری سائڈ پہ جا کر لیں کہ اگر یہ ان 3 اورا کے وقت کو فالو نہ کیا گیا تو پھر گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پر اب وہ والے 3 وقت گزر گئے، اب چلو تم نارمل روٹین میں آ گئے ہو، اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہاں پر پھر اس چیز کے احتیاط کا کہا گیا، اور پھر آخر میں 58 آئے۔ انہی طرح سے یہ چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے، اپنی آیات بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہمیں صرف نماز کے بارے میں نہیں سکھائی، میں نے بھی پہلے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سکھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔